محمد وعلى أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد. أما بعد، وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. مسئلہ نمبر ہے 701. اذا كان المحلوف عليه صوم كل يوم من شهر رجب مثلا او ترك تدخين في كل نهار منه فإن قصد تعدد الالتزام والملتزم به بعدد الأيام تعدد الوفاء والحنس بعددها وإلا. تو جی، مسئلہ نمبر 701 میں یہی گفتگو ہے کہ اس نے جو ہے وہ یہی نظر مانی کہ میں پورے مہینے کے جو ہے وہ روزے رکھوں گا. تو اب اگر اس نے جو ہے وہ ایک دن روزہ نہیں رکھا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس کی ایک نظر ٹوٹے، یا وہ جتنے دن نہیں رکھتا رہے گا اس کی کیا ہے نظر ٹوٹتی رہے گی؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کا ثمرہ کہاں پہ ظاہر ہوگا کہ اس نے کہا تھا کہ فرض کریں یہ کہ میں ہر روز کیا سگریٹ نہیں پیوں گا، تو اگر اس نے فرض کریں صبح 10 بجے سگریٹ پی لیا تو اس کی نظر ٹوٹ گئی. اب جو ہے وہ دوپہر کو پھر پی لیا، پھر کیا دوسری دفعہ پھر کفارہ آ جائے گا. اسی طریقے سے پورا رجب کے روزے رکھنے تھے تو ایک دن روزہ نہیں رکھا، نظر ٹوٹ گئی، پھر جو ہے وہ دوسرے دن پھر نہیں رکھے گا، پھر دوسری دفعہ نظر پھر ٹوٹ جائے گی، کیا پھر کفارہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ یہ اس کی نیت کے اوپر ہے. اگر اس نے جو ہے وہ اس کی نیت میں تھا کہ میں ایک ہی نظر ہے میرے اوپر، میں یہ نہیں ہے کہ میں 30 دن روزے کی نظر مان رہا ہوں اور ہر نظر کیا الگ الگ ہے. اس کے ذہن میں کیا تھا کہ پورا جو رجب کا مہینہ ہے وہ مجموع بما ہو مجموع، میں کیا ہے نظر مانتا ہوں کہ پورے مہینے میں اپنے اوپر کیا التزام قرار دیتا ہوں. اسے کیا کہتے ہیں؟ التزام واحد، کہ میرے اوپر جو ہے وہ ایک ہی چیز لازم ہوگی کہ پورا مہینہ کیا روزہ رکھا ہوں. اور اسی طریقے سے میں ہر دن سگریٹ نہیں پیوں گا، تو اس سے بھی اس کی مراد کیا ہے کہ میں یعنی سگریٹ نہیں پیوں گا بطور مجموع کے وہ بات کر رہے ہیں، نہ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر دن جو ہے وہ میری ایک کیا ہوگی نظر ہوگی. تو اگر اس طرح کی نیت ہے، مجموع کے اوپر نیت ہے، تو پھر تو اس کا ایک ہی دفعہ میں نظر ٹوٹ جائے گی. جیسے روزہ نہیں رکھے گا یا سگریٹ نہیں پیے گا، اب نظر ٹوٹ گئی، ایک ہی دفعہ کفارہ آ جائے گا، پھر بات کیا ختم ہو گئی. اب بعد میں سگریٹ پیتے رہے، روزے نہ رکھے، تو ایسا نہیں ہے کہ پھر بار بار کیا نظر ٹوٹتی رہے گی اور کیا کفارے آتے رہیں گے. تو عام طور پہ اگر شک بھی ہو جائے انسان کو کہ میری نظر جو ہے وہ علی نحو المجموع تھی یا ہر دن کی نظر تھی الگ الگ، تو اس میں بھی ہر دن کی نظر پہ آپ عمل نہیں کریں گے، اسی مجموع کو دیکھیں گے، یعنی اس کی ایک ہی نظر کیا ہوگی شمار ہوگی. تو لہٰذا جو ہے وہ فقط ایک صورت یہ بچے گی کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ نظر ٹوٹتی جائے گی اس کی، جتنی دفعہ سگریٹ پیے گا، جتنی دفعہ روزہ نہیں رکھے گا، نظر ٹوٹتی ہے کہ کفارے آتے جائیں گے. کہ جب اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں جو ہے وہ ایک بہت ساری کیا نظریں ایک طرح کی مان رہا ہوں، ایک نظر میں نہیں مان رہا، گویا کہ بہت ساری نظریں ہیں اور ہر دن جو میرا نظر ہے وہ کیا الگ طرح کی ہے، لیکن اس کو وہ تعبیر کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی جملے سے کیا تعبیر کر رہے ہیں. ہاں معذرت، میرے ذہن میں نظر بول رہا ہوں میں، تو مراد کیا قسم ہی ہے. ٹھیک ہے، قسم اور نظر کے احکام اس والے سے ایک ہی جیسے ہیں، نظر میں بھی یہی قانون آئے گا. تو یہی قانون قسم میں بھی جاری ہوگا اور یہی قانون کیا ہے نظر میں بھی کیا جاری ہوگا. تو قسم میں بھی ایسے ہے کہ اگر اس نے قسم اسی طریقے سے کھائی ہے کہ میں ہر دن جو ہے وہ ترک کروں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، اور ہر دن کی قسم اس کے ذہن میں الگ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو جو ہے وہ ہر دن روزہ نہیں رکھے گا تو اس کی قسم ٹوٹتی جائے گی، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ نظر کیا ہے ٹوٹتی جائے گی. تو ایک ہی بات ہے اس میں. اب عبارت کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اذا کان المحلوف علیہ ہے، جس چیز کے اوپر اس نے قسم کھائی ہے، حلف کھایا ہے، وہ کیا ہے صوم کل یوم من شہر رجب. وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ جو رجب کا مہینہ آئے گا تو میں ہر دن کیا رکھوں گا؟ روزہ رکھوں گا. او ترک تدخین فی کل نہار منہ من رجب، یا وہ یہ کہتا ہے کہ رجب میں مہینے میں ہر دن کو جو ہے وہ ہر دن کو کیا ہے سگریٹ نہیں پیوں گا. فإن قصد تعدد الالتزام والملتزم به، اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے جو ہے وہ میرے التزام کیا ہیں، یعنی التزام کا مطلب اپنے اوپر ضروری قرار دینا، کہ میری جو ہے وہ ضروری قرار دینے کی چیزیں کتنی ہیں؟ 30 ہیں، یعنی رجب کا 30 دن کا مہینہ ہے، 29 کا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ 29 یا 30 دن کا میرا کیا التزام ہے. یعنی التزام ایک نہیں ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے کہ ہر دن کی میں کیا الگ قسم کھا رہا ہوں. اور ملتزم بھی، اور جس چیز کا اس نے التزام کیا ہے وہ جو چیز ہے روزہ ہے یا ترک تدخین ہے، وہ بھی اس کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ بھی ایک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں. کتنی ہیں؟ بعدد الایام، جتنے دن بنتے ہیں رجب کے.
تو یعنی وہ گویا کہ یہ ذہن میں رکھے ہوئے ہے کہ 29 یا 30 دن میں روزے رکھوں گا، یا 29 یا 30 دن کیا ہے میں سگریٹ نہیں پیوں گا. تو اس کے ذہن میں یہ 29 جو ہے وہ قسمیں ہیں، ایک طرح کی 29 یا 30 قسمیں ہیں، لیکن جب وہ اس کو تعبیر کر رہا ہے تو وہ ایک ہی جملے میں تعبیر کر رہے ہیں. وہ جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ کل یوم من رجب، یوں کہہ کے ہر دن رجب کا. تو اسے یعنی وہ اصول فقہ میں کیا کہتے ہیں، مجموع بما ہوا مجموع، کہ اس کے قصد جو ہے وہ مجموع بما ہوا مجموع نہیں ہے. ہاں، مجموع بما ہوا مجموع کے مقابلے میں کیا ہے، افرادی ہے قصد، کہ بحسب الافراد اور بحسب کل فرد کیا ہے اس کے ذہن میں ہے. تو اس صورت میں تو کیا ہے، تعدد الوفا، جب قسمیں متعدد ہو گئیں، التزام متعدد ہو گئے، جس چیز کی اس نے قسم کھائی ہے وہ زیادہ ہو گئی، تو اب وفا بھی کیا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی. یعنی 29 قسمیں یہاں پہ بن جائیں گی، تو 29 کیا ہو جائیں گے، وفا ہو جائیں گے. اسی طریقے سے تعدد الوفا والحنس، حنس کیا ہے، قسم کا توڑنا بھی متعدد ہو جائے گا. بعددہا بعدد الایام، جتنے دن ہوں گے اتنے دن کی وفا اور اتنے دن کی الگ سے کیا ہے، قسم کا توڑنا. تو لہٰذا یہاں پہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر اس نے فرض کریں کہ ہفتہ روزہ رکھا، 8ویں دن روزہ نہیں رکھا تو اس کے اوپر کفارہ آ جائے گا. 9ویں دن پھر اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، یہ نہیں کہ قسم ختم ہوگی، ٹھیک ہے. پھر 9ویں 10ویں دن رکھا، پھر اگر توڑ دیا پھر کفارہ آ جائے گا. اگر اس نے پورا مہینہ فرض کریں کہ روزے نہیں رکھے، اپنی قسم پوری نہیں کی، تو اس کے اوپر پھر 29 کفارے آئیں گے، 29 یا 30 کفارے آئیں گے، جتنے کا وہ مہینہ ہوگا. تو ایام کے اعتبار سے، ایام کی تعداد کے اعتبار سے اس کے اوپر کفارے آئیں گے، اور اسی کے اعتبار سے کیا ہوگی، قسم ہوگی. تو یہ والا جو قصد ہے نا، یہ عام طور پہ نہیں ہوتا. یعنی اس طرح کا قصد جو ہے وہ بہت ہی کوئی دقیق ذہن کا بندہ ہو تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں جو ہے وہ 30 یا 40 قسمیں کھا رہا ہوں. سب کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ قسم اور نظر میں ایک ہی ہے، کہ میں جو ہے وہ یہ سال یا یہ مہینہ یا یہ 3 دن یا 4 دن، مثلا 3 دن کی نظر ہے تو 3 دن کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ وہ 3 قسمیں کھا رہا ہے، تین نظر رکھ رہا ہے یا 3 قسمیں کھا رہا ہے، اس طرح کا نہیں ہوتا. وہ ایک ہی قسم اس کے ذہن میں ہوتی ہے، ایک ہی نظر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مجموع کے طور پہ وہ کیا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ والا جو ابھی بیان کیا نا کہ ان قصد تعدد الالتزام والملتزم بھی، کہ قسم میں اس کا التزام بھی متعدد ہے، جس چیز کی قسم کھا رہا ہے وہ بھی زیادہ ہے، خود قسم بھی زیادہ ہوگی نتیجے میں، اس طرح کا کم ہوتا ہے. وَإِلَّا کیا مطلب، یعنی علم یقصد، اگر اس طرح کا قصد نہ ہو، یعنی بیان صادر منہ التزام واحد، کہ اس سے جو ہے وہ ایک ہی التزام صادر ہوا ہے، قصد بھی ایک ہی التزام کیا کہ میں یہ ایک کام کروں گا، اور وہ جو التزام ہے متعلق بالمجموع، وہ پورے مجموع کے اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 3 دن کے روزے، پورے مہینے کے روزے، تو وہ ایک ہی ہے التزام، اگرچہ اس کے جو ہے وہ ٹائم پیریڈ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ روزے ہیں، لیکن نیت اس نے یہ ایک ہی کی ہوئی ہے کہ ایک ہی میں قسم کیا کھا رہا ہوں کہ پورا مہینہ کیا روزے رکھوں گا. تو لم یکن لہو الا وفاء او حنس واحد، تو یہاں پہ ایک ہی وفا ہوگی یا ایک ہی کیا ہے قسم توڑنا ہوگا، متعدد اور بار بار نہیں ہوگا. تو اس صورت میں فلو تارک الصوم فی بعض الایام، اگر بعض دن کیا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا رجب کے مہینے میں، اور استعمال الدخان فیہ، یا اسی رجب کے مہینے میں کیا ہے فیہ یعنی فی بعض الایام، بعض دن رجب کے مہینے میں کیا ہے دخان سگریٹ پی لیتا ہے، تو تحقق الحنس ہو، تو یہاں پہ قسم کی پوری کیا ہے ٹوٹ جائے گی، وہ تثبت الکفارت، اور کفارہ ثابت ہو جائے گا، اور ولا حنس ولا کفارت بعدہ. اب اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ قسم کا توڑنا بھی نہیں آئے گا، اور کسی قسم کا کوئی کفارہ بھی نہیں آئے گا. وَإِن تَرَكَ الصَّوْمَ أَوْ اسْتَعْمَلَ الدُّخَانَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، تو یہاں پہ اگرچہ وہ روزہ نہ رکھے اور کیا ہے سگریٹ پیتا رہے فی سائر الایام، بقیہ دنوں میں، تو یہ پھر دوبارہ کیا ہے کفارے کی کوئی بات یہاں پہ نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ میں کیا ہے وہ ایک ہی التزام ہے، ایک ہی قسم ہے. وَلَوْ تَرَدَّدَ فِي مَا قَصَدَهُ حِينَ الْحَلْفِ، اور اگر ایک بندہ شک میں پڑ جائے کہ جب میں نے قسم اٹھائی تھی تو کیا میرے ذہن میں جو ہے وہ ایک قسم نہیں تھی، بہت ساری قسمیں تھیں، اور بہت سارے روزے، جتنے روزے تھے اتنے ہی میں نے قسم اٹھا رہا تھا ایک طرح سے، یا اس طرح کی صورتحال نہیں تھی، میں جو ہے وہ ایک ہی قسم تھی لیکن اس کو میں پورے مجموع کے اوپر رکھ رہا تھا. تو جرا علیہ حکم صورت ثانیہ، تو اس کے اوپر یہ دوسری صورت والا کیا حکم ہوگا، یعنی ایک ہی قسم والا حکم ہوگا. ایک قسم یقینی ہے، ایک سے زیادہ ہونا مشکوک ہے، تو جو یقینی ہے اسی کو وہ کیا ہے لے گا. ومثلہ، اور اسی کی مثل ہے کہ اذا احلف ان یصوم کل خمیس، کہ وہ حلف اٹھاتا ہے کہ ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرے گا،
یا اس نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اللہ یاکل ثوم فی کل جمعۃ، کہ ہر جمعہ کو کیا ہے وہ تھوم نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں فرض کرنا رجحان ہے کہ جمعہ کو وہ نماز جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو اس کے منہ سے سمیل آتی ہے تو وہ مکروہ ہے، لوگوں کو اذیت دینا اس وجہ سے اچھی چیز ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ پوری زندگی میں جو ہے وہ اب ہر جمعے کی الگ الگ قسم ہے، ہر جمعرات کی الگ الگ قسم ہے، یا ایک ہی کیا ہے قسم ہے؟ تو بالکل یہاں پہ یہی قضیہ ہوگا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہر ہفتے کی میں نے الگ قسم اٹھائی ہوئی ہے، پھر تو اگر وہ کسی بھی ہفتے میں خلاف ورزی کرے گا تو الگ سے قسم ٹوٹے گی اور کفارہ آئے گا، لیکن اگلے ہفتے پھر کیا ہے وہ پورا کرنا ضروری ہوگا، اس کو قسم باقی رہے گی کیونکہ وہ الگ قسم تھی، اس ہفتے کی الگ تھی۔ اور اگر کیا ہے اس کے ذہن میں مجموع ہے کہ میں نے ایک ہی قسم اٹھائی ہوئی ہے، متعدد قسمیں نہیں اٹھائی ہوئی، تو ایک ہی دفعہ میں جیسے پہلی دفعہ توڑے گا تو ساری قسمیں کیا ہے اس کی ٹوٹ جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ پھر اب وہ دوبارہ کہے کہ اب اگلے جمعے تو میں کیا پورا کروں اس کو، نہیں، اگلے جمعے بھی کیا ہے اس کی پورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ایک ہی قسم تھی وہ کیا ہے ٹوٹ چکی ہے، اور شک والی صورت میں بھی کیا ہے ایک ہی قسم شمار ہوگی۔ یہی صورتحال بالکل جو ابھی ہم نے قسم کے ساتھ بتائی ہے، یہ نظر میں بھی کیا ہے اور عہد میں بھی کیا ہے یہی صورتحال آئے گی۔ کفارۃ و حنث الیمین، قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ عتق رقبۃ، سب سے پہلے کیا ہے غلام کا آزاد کرانا ہے، جو آج کل کے زمانے میں نہیں ہے تو موضوع منتفی ہو گیا، دو ہی آپشن رہ گئے پھر پیچھے۔ اطعام عشرت مساکین، 10 جو ہے وہ مساکین کو کھانا کھلانا، او کسوتہم، یا ان کو کیا ہے لباس پہنانا ہے۔ فإن عجز، اگر وہ عاجز آ جائے، ٹھیک ہے، اب کس سے عاجز آ جائے گا؟ عتق رقبہ سے عاجز آ گیا، غلام نہیں ہے، اچھا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے یا ان کو کپڑے دینے سے عاجز آ گیا، تو پھر بعد میں کس کی باری آئے گی؟ فصیام ثلاثۃ ایام، پھر 3 دن کے وہ روزے رکھے گا اور وہ بھی متوالیات، پے در پے، درمیان میں وقفہ نہیں ہوگا۔ وستأتی احکامها فی کتاب الکفارات انشاءاللہ تعالی، کتاب الکفارات میں اس کی جو ہے وہ تفصیل آئے گی کہ کتنے کپڑے پہنانے ہیں، کیسے کھانا کھلانا ہے، کتنا مد دینا ہے، پیٹ بھر کے کھلانا ہے، چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں کیا سسٹم ہے، وہ ساری وہاں پہ تفصیل آئے گی۔ الفصل الثانی فی النذور، جو دوسری فصل ہے وہ نذور یعنی نظر میں ہے۔ نظر کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وَهُوَ أَن يَجْعَلَ الشَّخْصُ لِلَّهِ تعالی، کہ ایک انسان قرار دے اللہ کی خاطر، علی ذمت ہی اپنے ذمہ پہ، فعل شیء او ترکہ، کسی چیز کو انجام دینا یا کسی چیز کو ترک قرار دینا، یعنی انسان کہے کہ میں یہ کام انجام دوں گا اللہ کی خاطر، یہ کام چھوڑ دوں گا اللہ کی خاطر۔ تو یہاں پہ للہ کو جو ہے نا بڑی موضوعیت حاصل ہے کہ للہ جو ہے نا یہاں پہ ضروری ہے، اللہ کی خاطر اس طرح کا کہنا ضروری ہے۔ لا ینعقد النذر بمجرد النیت، نظر اور جو اس کو ہم اردو میں منت بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں، نظر مانا منت مانا، جی میں نے منت مانی ہے۔ جو نظر ہے وہ منعقد نہیں ہوتی بمجرد النیت، فقط کیا نیت کے ذریعے سے، یعنی انسان نے دل میں سوچ لیا، ارادہ کر لیا کہ جی پیپر میرے پاس ہو گئے تو میں جو ہے وہ اللہ کی خاطر روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے جی، کیوں کر کے نیت کر لی، تو یہ پھر نظر کیا منعقد نہیں ہوگی۔ بل لابد فیہ من الصیغۃ، بلکہ نظر میں کیا ضروری ہے؟ صیغہ کا پڑھنا، یعنی زبان سے جملے کا ادا کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ ویعتبر فی صیغۃ النظر، نظر کا صیغہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اس میں یہ چیز معتبر ہوتی ہے کہ اشتمالها علی لفظ للہ، کہ نظر کا صیغہ مشتمل ہو کس کے اوپر؟ للہ کے لفظ کے اوپر مشتمل ہو، للہ یعنی اللہ کے لیے، او ما یشابہ، یا اللہ کے لیے کہیں یا اللہ کے مشابہ جو چیزیں ہیں، کہ مما مر فی الیمین، کے جو یمین میں گزر چکی ہیں، یعنی اس کی ایسی صفت ذکر کرنا جو اس کے ساتھ مختص ہے، یا نظر اٹھاتے وقت جس کا جو تبادر ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کی جو ہے وہ قسم جس طرح اٹھانے کی وہاں پہ بات کی تھی، تو یہاں پر بھی اللہ کی ذات اس کے وہ اسماء کے جو اس کے ساتھ خاص ہیں اس کے ساتھ کیا ہے اٹھائی جا سکتی ہے۔ یعنی کیا یقول الناظر، نظر اٹھانے والا یوں کہے کہ للہ علیہ ان آتیہ بنافلۃ اللیل، کہ اللہ کے لیے میرے اوپر کیا کام ہوگا کہ میں نماز شب کیا پڑھوں گا، یا للرحمن، اللہ نہیں کہا رحمان کہا، کہ رحمان کے لیے میرے اوپر کیا ہوگا کہ اعداء التعرض للمؤمنین بسوء، کہ میں مومنین کو کیا ہے برائی کے ساتھ، بری حرکت کے ساتھ کیا پیش نہیں آؤں گا، اعداء چھوڑ دوں گا، التعرض پیش آنا کسی کو برائی کے ساتھ، یعنی مومنین کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا، یہ اس نے کیا ہے نظر اٹھائی ہے۔ وَلَهُ أَن يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى، اس کے لیے جائز ہے کہ اس معنی کو ادا کرے بأیۃ لغۃ اخرى غیر العربیہ، عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں کیا ہے اس معنی کو ادا کر سکتا ہے،
حتی لمن یحسنها، یہاں تک کہ وہ بندہ جو عربی جانتا بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عراقی بندہ ہے وہ یہ نظر مانتا ہے اردو زبان میں یا انگلش میں، ٹھیک ہے، یا ہم اردو والے ہیں تو ہم کیا انگلش میں اس طرح کی نظر مانتے ہیں، تو وہ بھی کیا درست ہو جائے گی، یعنی اسی معنی کو زبان سے ادا کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ قَوْلِهِ عَلَيَّ كَذَا لَمْ يَنْعَقِدْ، یہ معاملہ بڑا متلابہ ہے کہ اگر اس نے اقتصار کیا تھا فقط اپنے اس قول کے اوپر کہ علیہ قضا، کہ میں یہ کام کروں گا، للہ چھوڑ دیا لفظ للہ، وَإِن نَوَىٰ فِي ضَمِيرِهِ معنی للہ ہے، اگرچہ اس کی ضمیر میں، اس کی نیت میں اللہ کے لیے بات تھی لیکن کہا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، لم ینعقد، یعنی یہ قسم کیا منعقد نہیں ہوگی۔ یعنی بہت سارے لوگ یہی آپ سے مسئلہ پوچھیں گے، جی وہ ہم نے نظر مانی تھی کہ اگر یہ ہمارا کام ہو گیا تو ہم جو ہے محرم میں کیا ہے مجلس کروائیں گے، ٹھیک ہے، محرم میں مجلس کروائیں گے، تو یہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا للہ علیہ قضا، یہ تو معنی ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ مجلس کروائیں گے، لیکن اللہ کے لیے کروائیں گے یہ انہوں نے لفظ کہا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بھئی ہاں ظاہری بات ہے، نیت ہماری یہی ہے نا، اللہ کی خاطر، ثواب کی خاطر، نیت تو ہماری ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں بھئی نیت آپ کی ہوتی رہی، آپ نے زبان سے کہا یا نہیں کہا؟ ان کے کہا تو نہیں ہے، کہا نہیں ہے تو پھر نظر کیا ہے، منعقد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک مولانا صاحب یہی کہہ رہے تھے، یعنی یہاں پہ جو امتحانات وغیرہ ہوتے ہیں کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے جو ہے وہ لجنہ کے امتحان پاس ہو جائیں گے تو میں ہر جمعرات کیا ہے زیارت پہ جاؤں گا، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس نے نظر مانی ہوئی ہے۔ تو اس میں وہ دو سوال تھے کہ کیا میں اگر ایک جمعرات کو نہیں جاتا تو پھر میری ہر جمعرات کا کفارہ ٹوٹتا رہے گا؟ تو یہ تو وہی قسم والی یہاں پہ بات ہے کہ مجموع کے اوپر اس کی ایک ہی نظر تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری وہ بات بعد میں رہ جائے گی، پہلی بات یہ ہے کہ بھی آپ نے جملہ کیسے ادا کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں میں جملہ تو نہیں پڑھا تھا، میرے ذہن میں یہ نیت تھی، سوچ لیا تھا، میں نے سوچ لیا تھا تو پھر بھی نظر نہیں ہوئی۔ اور اگر فرض کیا کہ اس نے جملہ پڑھا تھا ایسا سے زبان سے دہرایا تھا، پڑھا تھا، تو اس میں اگر اس نے للہ کے لفظ نہیں کہا تھا، اللہ کے لیے کا لفظ نہیں کہا تھا، تو پھر بھی یہ نظر اس کی نہیں ہوگی۔ یعنی ابھی تک جتنے ہم سے لوگ سوال پوچھتے ہیں نظر اور منت کے، یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ایک بندے کی بھی، شاید کوئی ایک ادھا ہو کہ اس نے جو ہے وہ اس طرح کی نظر مانی ہو جو یہاں پہ کیا لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سب یہی مانتے ہیں کہ مولا عباس کے لیے لفظ لے آتے ہیں، مولا حسین کے لیے لے آتے ہیں، یا جو ہے وہ مولا حسین یا عباس کا نام بھی ہو، فقط یہ کہتے ہیں کہ بس ہم مجلس کروائیں گے یا ہم روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، مستحب یہ کریں گے، بس اللہ کے لیے کا لفظ کیا نہیں لے کر آتے۔ تو یہاں پہ سیسانی نے یہ تصریح کی کہ وَإِن نَوَىٰ فِي ضَمِيرِهِ مَعْنَى لِلَّهِ ہے کہ اگرچہ اس کے ضمیر میں یہ بات ہے، اس کی نیت میں یہ بات اللہ کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس نے ادا نہیں کی زبان سے تو یہ نظر کیا منعقد نہیں ہوگی۔ اچھا جی، وَلَوْ قَالَ نَظَرْتُ لِلَّهِ أَنْ أَصُومَ، ٹھیک ہے، میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا، یعنی یہاں پہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر یہ کام کرنا ہوگا، میں یہ کام کروں گا، میرے اوپر ضروری ہے اللہ کی خاطر، نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نظر مانتا ہوں اللہ کے لیے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ علیہ قضا نہیں کہتا، علیہ قضا نہیں کہا، لفظ نظر لے کر آ رہا ہے۔ یا وہ کہتا ہے کہ للہ علیہ نظر، کہ اللہ کے لیے میرے اوپر نظر ہے، یہ نہیں کہا کہ علیہ فعل و قضا، اللہ کے لیے میرے اوپر نظر ہے۔ کس کی نظر ہے؟ نظر و صوم، روزے کی نظر میرے اوپر آ گئی اللہ کی خاطر، یوں کر کے، یا جو ہے وہ میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں روزہ رکھنے کی، ٹھیک ہے، یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ اس جملے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں روزہ رکھوں گا، فقط یہ کہہ رہا ہے کہ نظر ہے میری، ٹھیک ہے، یہ جملہ کہا۔ تو ففی انعقاد اشکال، یہاں پہ سیسانی فرماتے ہیں کہ اس جو قسم ہے، کیا کہہ رہے ہیں، قسم کا نظر، اس نظر کے منعقد ہونے میں کیا اشکال ہے؟ فلا تترک مراعات و مختلف احتیاط فیہ، بس جو اس میں احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو ترک نہ کیا جائے، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ اس نظر کو بھی کیا پورا کیا جائے، اور اگر یہ توڑتا ہے تو احتیاط واجب کے طور پہ اس کا بھی کیا دیا جائے، کفارہ دیا جائے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اصل جو نظر کا طریقہ ہے وہ علیہ قضا کے ذریعے سے ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میرے اوپر یہ کام کرنا ہوگا اللہ کی خاطر، یہ والے جملے کیا نظر میں آ جائیں گے۔ یعتبر فی الناظر، جو نظر ماننے والا ہوتا ہے اس کے اندر شرط یہ رہتی ہے کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اپنے اختیار سے مانے، کوئی اسے مجبور نہ کرے، قصد ہو اس کا۔ عدم الحجر یعنی تصرف فی متعلق نظر، متعلق نظر جس چیز کی وہ نظر اٹھا رہا ہے اس میں اس کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے تصرف کرنے کے اوپر، یعنی اگر اس نے کچھ پیسے خرچ کرنے کی نظر کی ہے اور وہ پیسے ایسے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہے وہ پابندی لگی ہوئی ہے مفلس ہونے کی وجہ سے۔ فیلغو نظر الصبی، پس بچہ اگر نظر مانتا ہے تو وہ لغو ہے، فضول ہے۔
وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا اگرچہ وہ سمجھدار ہی کیوں نہ ہو. وَكَذَلِكَ نَظْرُ الْمَجْنُونِ اسی طریقے سے جو مجنون انسان ہے وہ نظر مانتا ہے اگرچہ مجنون ادواری ہے، ٹھیک ہے، جنون کے دورے پڑتے ہیں، حال جنون ہی، جنون کی حالت میں سے جو نظر مانی ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. والمکرہ جسے مجبور کیا گیا گن پوائنٹ پہ، سکران نشے کی جو حالت میں ہے، ومن اشتد بالغضب اتنا جس کا غصہ زیادہ آ گیا ہے کہ الا ان سلب القصد کہ اب وہ اس کام کے قصد بھی جو ہے وہ نہیں کر پا رہا، قصد کیا ختم ہو گیا، یا اس کا اپنا اختیار جو ہے وہ ارادہ اور اختیار ہی ختم ہو گیا، یعنی جنون کی کیفیت بن گئی، ٹھیک ہے، جس کے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. والمفلس اسی طریقے سے وہ عدم حجر کی ہم نے بات کی اوپر، تو جو مفلس بندہ ہوتا ہے یعنی زیادہ مقروض ہو گیا ہے کہ ذات اللہ کا نظر ہو کہ جب اس کی نظر اس مال کے متعلق ہو کہ بما تعلق بھی حق الغرماء کہ جس کے اوپر جو ہے وہ اس کے جو غرماء ہیں جو اسے قرضہ دینے والے ہیں ان کا حق جو ہے وہ اس کے اوپر آ چکا ہے اس کے اموال میں سے، اس کی بھی کیا منعقد نہیں ہوگی. وہ صفی ہو اور اسی طریقے جو صفی ہوتا ہے اس کی نظر بھی کیا منعقد نہیں ہوتی. صفی یعنی جو اپنے مال کو عقلائی طور پہ خرچ نہیں کرتا، کیونکہ وہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ کیا ہے کہ اس طرح کا مفہوم ہے کہ تم اپنے اموال سفہاء کو عطا نہ کرو، لا تو اموالکم السفہاء، یعنی صفی کے لیے جو ہے وہ اپنے مال میں تصرف کرنا کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، بلکہ اس کا جو ولی سرپرست ہوتا ہے اس کا مال اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی ضرورت کی خاطر کیا اسے دیتا ہے. تو صفی کی جو نظر ہے وہ بھی کیا ہے درست نہیں ہے. سواء تعلق کا نظر ہو بعین خارجیہ، چاہے اس کی جو نظر ہے وہ کسی عین خارجیہ کے اوپر ہو، ان خارج میں اس کا مال موجود ہے، او بما فی ذمت ہی، یا جو اس کے ذمہ پہ ہے، اس نے کسی کا دینا ہے یا کسی نے اس کا دینا ہے فرض کریں، تو اس کے اوپر بھی کیا نظر نہیں ہو سکتی. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.